العلم ایک نور ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے طلبہ اکرام، آج ہم شرح تہذیب کا سبق نمبر 4 شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے ہم عبارت خوانی کریں گے اور اس کے بعد اس کا مفہوم سمجھیں گے، بعدہ اس کا ترجمہ کریں گے۔ آئیے اپنی کتاب کو شروع کرتے ہیں۔ وَجَعَلَ لَنَا التَّوْفِيقَ خَيْرَ رَفِيقٍ، اور جس ذات نے ہمارے لیے توفیق کو بہتر ساتھی بنایا۔ شارح مدث اللہ العالی اس کی تشریح فرماتے ہیں کہ وَجَعَلَ لَنَا جو مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے، تو اس میں جو جعلہ ہے وہ کس معنی میں ہے؟ شارح مدث اللہ العالی فرمائیں گے کہ یہ صیرہ کے معنی میں ہے، صیرہ کے معنی میں، یعنی ہمارے لیے بنایا۔ اب یہاں پر لنا جو ہے وجعل لنا میں لنا کیا ہے، تو آپ کو بتائیں گے کہ لنا جو ہے ظرف ہے، کیونکہ لام حرف جر ہے، نا ضمیر مجرور، اور آپ نے پڑھا ہے کہ جار مجرور سے مل کر کے ظرف بنتا ہے۔ اگر اس کا متعلق مذکور ہو تو ظرف لغو ہوتا ہے، اور اگر اس کا متعلق محذوف ہو تو اس کو ہم ظرف مستقر بناتے ہیں۔ اب یہ جو ظرف لغو ہے، یہ ظرف جو ہے لنا، یہ کس سے متعلق ہوگا؟ کس سے متعلق ہوگا؟ تو اس کے دو متعلق بیان کریں گے۔ نمبر 1 جو آپ کو جعل لنا میں جعل دکھ رہا ہے، نمبر 1 یہ، اور آگے جو رفیق آ رہا ہے خیر رفیق، یہ بتائیں گے کہ اگر آپ جعل لنا سے بھی بنا سکتے ہیں، یعنی اس کا متعلق جعل لنا کو بھی بنا سکتے ہیں، اور اس کا متعلق آپ رفیق کو بھی بنا سکتے ہیں۔ جب آپ جعل لنا کا متعلق جعل بنائیں گے تو یہاں پر جو لنا میں لام ہے یہ انتفاع کے لیے ہوگا، جس کا معنی ہوگا وجعل لنا، اور جس نے ہمارے لیے انتفاع، وجعل لنا، اور جس نے ہمارے لیے بنایا، ہمارے انتفاع کے لیے، ہمارے نفع کے لیے، توفیق کو بہترین ساتھی، بہتر ساتھی بنایا، یعنی انتفاع کے لیے آئے گا۔ اور اس کا متعلق آپ جو ہے رفیق کو بھی بنا سکتے ہیں، جو خیر رفیق میں رفیق آ رہا ہے، اس کو بھی آپ اس کا متعلق بنا سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم جو ہے رفیق کو لنا کا متعلق بنائیں تو اس میں ایک خرابی لازم آئے گی۔ وہ خرابی یہ کہ خیر رفیق جو ہے رفیق مضاف الیہ ہے اور خیر اس کا مضاف ہے، تو رفیق جو مضاف الیہ ہے اس کا معمول مقدم ہو جائے گا مضاف پر، جیسے کہ وجعل لنا، لنا یہ معمول ہے رفیق مضاف الیہ کا، اور اس کا مضاف کیا ہے؟ خیر ہے، تو خیر سے مقدم لنا ہو گیا نہیں ہو گیا؟ یہ خرابی لازم آئے گی۔ اب جب یہ آپ رفیق کے معمول یعنی مضاف الیہ کے معمول لنا کو مضاف پر مقدم کریں گے تو پھر رفیق کو بھی مقدم کرنا پڑے گا، جو کہ جائز نہیں ہے، کیونکہ کبھی بھی مضاف الیہ اپنے مضاف پر مقدم نہیں ہوتا، کبھی بھی مضاف الیہ اپنے مضاف پر مقدم نہیں ہوتا، جبکہ آپ عمل اسی صورت میں دے پائیں گے لنا کو اپنے عامل رفیق کے ساتھ جبکہ وہ اپنے معمول سے مقدم ہو، اور جب آپ مقدم کریں گے لنا پر رفیق کو تو وہ مضاف سے بھی مقدم ہو جائے گا، کیونکہ تقدم معمول یہ چاہتا ہے کہ تقدم عامل بھی ہو، اور جب ہم اس کو مقدم کریں گے تو یہ مضاف سے بھی پہلے آ جائے گا، جو کہ جائز و درست نہیں ہے۔
تو شارع مد ظلہ العالی اس کا جواب یہ دیں گے کہ دیکھیے یہ جو لنا ہے یہ ظرف ہے، اور ظرف میں وہ وسعت ہوتی ہے جو کہ اس کے علاوہ کسی اور معمول میں نہیں ہوتی ہے. یعنی ظرف جو ہوتا ہے اگر اس کو مقدم بھی کر دیا جائے تب بھی وہ اپنے عامل کا اثر قبول کر لیتا ہے، کیونکہ اس کو اپنی صرف عامل کی تھوڑی سی بو چاہیے. اگر کہیں بھی عامل مل جائے، چاہے مؤخر ہو مقدم ہو کہیں بھی ہو، چاہے پہلے رکھ دیا جائے اس ظرف کو، تب بھی وہ اپنے عامل کا اثر قبول کر لیتا ہے. تو اعتراض منتفع ہو گیا. آئیے اب اس کا ترجمہ لگاتے ہیں. وَجَعَلَ لَنَا أي صَيَّرَ لَنَا. جعل لنا کا معنی کیا ہے؟ صیر لنا. الظرف متعلق بجعل، ظرف جو ہے متعلق ہے جعل سے. وَيَكُونُ اللَّامُ حِينَئِذٍ لِلْانتفاع، اور لام اگر ہم جو ہے یہاں پر جعل سے متعلق کریں گے لنا کو تو اس وقت جو لام ہے یہ انتفاع کے لیے ہوگا. وَيَجُوزُ أَن يَتَعَلَّقَ بِقَوْلِهِ رفیق، اور جائز ہے کہ اس کو ہم متعلق کر دیں رفیق سے، یہ بھی جائز ہے. اور آپ یہ کہیں کہ پھر تو بھائی مضاف لے کا معمول مقدم ہو جائے گا مضاف پر، یہ تو جائز نہیں ہے. تو ہم کہیں گے وَيَجُوزُ تَقْدِيمُ مَعْمُولِ الْمُضَافِ إِلَيْهِ، اور مضاف لے کے معمول کی تقدیم کرنا، مضاف لے کے معمول کو مقدم کرنا مضاف پر جائز ہے. اذا كان المتعلق ظرفا، جبکہ متعلق کیا ہو؟ ظرف ہو. کما وقعہ ہونا، جیسا کہ یہاں واقع بھی ہوا ہے، کیونکہ لنا جو ہے یہ ظرف ہے تو اس کو مقدم کرنا مضاف پر مقدم کرنا جائز ہے. اذ الظرف يتوسع فيه ما لا يتوسع في غيره، اس لیے کہ ظرف میں ایسی وسعت ہوتی ہے جو اس کے غیر میں وسعت نہیں ہوتی. تو اس لیے لنا ظرف کو ہم مضاف پر مقدم کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے. آگے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبارت میں آیا تھا وَجَعَلَ لَنَا التَّوْفِيقَ. تو التوفیق اس کا معنی کیا ہے؟ تو شارع مد ظلہ العالی آپ کو بتائیں گے. توفیق کا معنی ہے اللہ کا اپنے بندے کے فعل کو اس چیز کے موافق کر دینا جس کو اللہ عز و جل پسند فرماتا ہے اور اللہ عز و جل اس سے خوش ہوتا ہے. یعنی بندہ ایسا کام کرے جس سے اللہ عز و جل کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے، اس کو پسند فرماتا ہے. تو توفیق کا معنی یہ ہے. ترجمہ دیکھیں. التوفیق هو جعل اللہ فعل عباده موافقا لما يحبه ويرضاه. توفیق وہ اللہ عز و جل کا اپنے بندے کو بنا دینا ہے موافقا لما، اس چیز کے موافق، یحبہ ویرضاہ، جس کو اللہ عز و جل پسند فرماتا ہے اور اس سے خوش ہوتا ہے. آگے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبارت میں آیا تھا خیر رفیق. تو شارع مد ظلہ العالی اس کی توضیح و تشریح فرماتے ہیں کہ خیر رفیق سے مراد کیا ہے؟ خیر رفیق ای افضل و احسن مرافق لنا، یعنی اللہ عز و جل نے ہمارے لیے جس کو بہترین ساتھی بنا دیا. اب یہاں پر دیکھیں مرافق، یہ اس میں فاعل کو ذکر کیا ہے، یعنی اس کا ترجمہ جو کیا گیا ہے خیر رفیق، رفیق کا ترجمہ اس میں فاعل سے کیا گیا ہے، حالانکہ رفیق تو صفت مشبہ ہے. تو کہیں گے کہ یہ رفیق بمعنی فاعل ہے، یعنی فعیل. رفیق بر وزن فعیل، یہ فعیل کبھی کبھار فاعل کے معنی میں بھی ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ فاعل کے معنی میں ہے، تو مرافق یہ اس میں فاعل ذکر کیا گیا ہے. رفیق کے معنی کو مرافق کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے. کہہ رہے خیر رفیق ای افضل و احسن مرافق لنا، یعنی ہمارے لیے بہترین ساتھی بنا دیا. تو فعیل فاعل کے معنی میں ہے. اس میں جو خیر آیا ہے اس کی توضیح و تشریح مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں. آئے اس کی پہلی عبارت پڑھتے ہیں. وخیر اسم تفضیل اصلہ اخیر
فخفف بتحريك الخاء على خلاف القياس ثم حذفت الحمزة ولا يغير في التثنية والجمع والتانيث. یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں کہ خیر اس کی اصل میں یہ اصل جو تھی اس کی وہ اخیر ہے. خیر اصل میں کیا تھا؟ اخیر تھا. پھر یا کی حرکت کو نقل کر کے خیر یعنی خا کو دے دیا تو اب ہو گیا آخیر، آخیر، آخیر یعنی حمزہ پہ زبر، خا پہ زبر یا ساکن، آخیر. اس کے بعد حمزہ کو گرا دیا گیا تو کیا بچا؟ خیر. تو اس کی تخفیف کے طور پر تخفیف لانے کی وجہ سے یا کی حرکت کو خا کو دے دیا تاکہ تخفیف ہو جائے اور اخیر سے خیر بنا دیا. فرما رہے وخیر، وخیر اسم تفضیل، خیر اسم تفضیل ہے، اصلہ اخیر، اس کی اصل کیا ہے؟ اخیر ہے. فخفف بتحریک الخاء علی خلاف القیاس، تو خا کو متحرک کیا گیا خلاف قیاس. پھر ثم حذفت الحمزہ، پھر حمزہ کو حذف کر دیا گیا. اور یہ یاد رکھیں خیر تینوں حالتوں میں یعنی تثنیہ، جمع، تانیث کچھ بھی آئے اس کی وہ خیر ہی رہے گا، خیر سے نہیں بدلے گا، اپنی اصل یعنی اخیر کی طرف نہیں لوٹے گا. فرما رہے ہیں ولا یغیر فی التثنیۃ والجمع والتانیث، اور یہ تثنیہ میں بھی نہیں بدلے گا، خیر ہی رہے گا، جمع میں بھی نہیں بدلے گا اور تانیث میں بھی نہیں بدلے گا. ہر صورت میں خیر ہی رہے گا، اپنی اصل کی طرف نہیں لوٹے گا. امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس وقت سمجھ میں آیا ہوگا. آئیے اب اس کا خلاصہ سن لیتے ہیں پورے سبق کا. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جعل لنا کی پہلے تشریح و توضیح کی تو جعل کو یہاں پر سیرہ کے معنی میں لیا، اور لنا جو ہے یہ ظرف ہے، یا تو اس کو متعلق کر دیں جعل سے یا اس کو متعلق کر دیں رفیق سے. اگر جعل سے متعلق کریں گے تو انتفاع، لام انتفاع کے لیے ہوگا، اور رفیق سے متعلق کریں گے تو یہ بھی جائز ہے، لیکن ایک خرابی لازم آئے گی جو اعتراض کیا گیا کہ مضاف الیہ کا معمول مضاف پر مقدم ہو جائے گا. تو شارح مدث اللہ العالی نے اس کا جواب یہ دیا کہ مضاف الیہ کا معمول مضاف پر مقدم نہیں ہوگا. مضاف الیہ کا معمول کو، مضاف الیہ کے معمول کو مضاف پر مقدم کرنا جائز ہے، کیونکہ جو ہمارا معمول ہے وہ ظرف ہے، اور ظرف میں وہ وسعت ہوتی ہے جو اس کے علاوہ وسعت نہیں ہوتی، یعنی اس کو کہیں بھی رکھ دیں تو وہ اپنے عامل کا اثر قبول کر ہی لیتا ہے. پھر اس کے بعد توفیق کا معنی بیان کیا کہ توفیق کسے کہتے ہیں. توفیق بتایا کہ اللہ عز و جل کا اپنے بندے کے فعل کو اس چیز کے موافق کر دینا جس کو اللہ عز و جل پسند فرماتا ہے اور اس کام سے خوش ہوتا ہے. پھر فرمایا کہ خیر رفیق کی توضیح و تشریح فرمائی تو فرمایا کہ رفیق، خیر رفیق کا معنی ہے یعنی افضل و احسن مرافق لنا، یعنی ہمارے لیے بہترین ساتھی بنا دیا. تو یہاں پر رفیق بمعنی فاعل ہے یہ بتایا، اور پھر بتایا کہ خیر اس میں تفضیل جو ہے اس کی اصل اخیر تھی، تو پھر خا کو متحرک کیا گیا خلاف قیاس، پھر حمزہ کو حذف کر دیا گیا، اور جو ہے یہ تینوں کسی بھی صورت میں ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، تانیث ہو، ہر صورت میں یہ نہیں بدلے گا، خیر ہی رہے گا. امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس وقت سمجھ میں آیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.